نعوذ باللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مزار ہے، گریو اس کے اندر. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اسی کا ہم طواف کرنا ہے. تو یہ اسلامک نالج کا حال ہے کہ حج کو جا رہے ہیں، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 روپے بھر رہے ہیں، اور حج کا جو مرکز ہے وہ دعوت توحید اور ایک اللہ کی، اور وہاں جا کے وہ کہہ اللہ جانے کی خبر ہے. دوسرا اگزامپل دیتا ہوں، بالکل لائیو آن لائن، چاہے تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. میں نے کسی زمانے میں یہ کہا تھا تو لوگوں نے بڑا کہا کہ آپ دل سے جوکس بناتے ہیں شاید. میں نے ایک میرا کلپ تھا، اس کا نام تھا ورچوئل وضو. یہ میں نے خود دیکھا تھا لائیو، لیکن جب سوشل میڈیا کامن نہیں تھا. کیا تھا؟ ایک آدمی کیا کر رہا تھا، اس کا طواف میں حرم میں وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر رہا تھا، اور میں نے وضو دیکھا تھا. تب سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، 2006-07 کی بات ہے، اتنا کامن نہیں تھا جب سوشل پلیٹ فارمز نہیں تھے. تو اس نے ایسا وضو کر رہا تھا، نل کھولا اس نے بھی، وہاں کوئی نل نہیں ہے، ہوا میں چل رہا ہے یہ سب. 3 بار کلی، 3 بار ناک میں پانی. تو جب میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے، تو بولے یہ تیمم ہے بھائی. جبکہ وہ کر رہا تھا ورچوئل وضو. ہوتا نہیں ویسا وضو. ابھی حال میں دیکھیے سوشل میڈیا میں بہت یہ ویڈیوز وائرل ہوئے. ایک انڈین فیملی، وہ جمعے کے دن پہلے سے جا کے بیٹھ گئے حرم کے اندر نماز کے لیے. اب پانی نہیں تھا تو وہ گھر کا جو ذمہ دار ایک مرد ہے وہ پورے فیملی کو لے کر آیا، اور ایک کالم کے پاس، پلر کے پاس حرم کے وہاں کھڑا ہوا اور بڑا چلو وضو کرو. سب لوگ نل کھول رہے تھے، وہی ورچوئل جو میں نے بولا تھا، وضو کرے. اور ایک عرب گھوم رہا اور ان سے پوچھ رہا پانی کہاں ہے، اور ریکارڈنگ کر رہا ہوں، پانی کہاں ہے، آئین الماء، پانی کہاں ہے، اور گھوم رہا اور ہنس رہا. اور لوگوں کو بول رہا ہے سمجھاؤ ان کو ایسا تیمم نہیں ہوتا. تو یہ دینی نالج کا حال ہے. دنیاوی نالج کا کیا حال ہے؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ پڑھ لیں، آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. ورلڈ ایجوکیشن کا کیا حال ہے؟ 5% مسلم بچے گریجویٹ ہوتے ہیں صرف، 3% پوسٹ گریجویشن لیول تک، اور 1% یا 1.5% جو ہے ڈاکٹریٹ لیول تک جاتا ہے. ٹوٹل پاپولیشن انڈیا میں مسلم سے اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ سینسس 2011 14.2%. اور ایجوکیشن میں کتنا ریپرزنٹیشن ہو رہا؟ 5%. گریجویشن لیول، پوسٹ گریجویشن لیول 3%، اس سے اوپر ڈاکٹریٹ 1%. جابس کے اندر، گورنمنٹ جابس کے اندر خاص طور سے اگر پولیس فورس، ملٹری، آرمز فورسز کا لے لیں، جن اسٹیٹ میں ریزرویشن ہے وہاں 5% پلس 3% 8% تک ہے. جن اسٹیٹس میں ریزرویشن نہیں مسلمس کو 5%، تو وہاں 2% تو 3% ہے. سائنٹیفک ریسرچ ڈیولپمنٹ کے اندر، انوینشنز اینڈ ڈسکوریز میں ناٹ 1% بھی ہم نہیں ہیں. نیشنل اسٹاک ایکسچینج، بامبے اسٹاک ایکسچینج، NSE اور BSE کے اندر لیس دین 1% مسلم کمپنیز لسٹڈ ہے جو مسلمان چلاتے ہیں. 1%، مطلب اکنامی کا صرف 1% ہمارے پاس ہے، اور ایجوکیشن میں 5% ہے. وہ کمیونٹی جو یہ چلا کر کہہ رہی ہے، وہ کمیونٹی جو ہر کسی کو یہ بتا رہی ہے اپنے دینی تقریروں میں، ہمارے کتاب کی شروعات پہلے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، ریڈ ان دی نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ یو، پڑھ اپنے رب کے نام سے پیدا کیا. یہ آیتیں پڑھ کے سنا رہی ہے. وہ کمیونٹی سب سے جاہل کمیونٹی ہے اس انڈیا کی. جب ہم یہ بولیں گے کہ ہمارے کتاب میں ہم سے کہا پڑھو، لیکن ہم سب سے ان پڑھ قوم ہیں، تو بولیں گے اس کا مطلب پڑھو نہیں ہے، ان پڑھ رہو اس کا مطلب ہے پھر آیت کا. اگر یہ مانا ہے تو تم تو پڑھنا چاہیے تھا سب سے زیادہ. بہادر شاہ ظفر جو انڈیا کے اندر پہلا فریڈم وار ہوا، جو پورا جنگی آزادی کے لیے پہلا 1857 کے بعد وہ جو غدر ہوا، اس کے بعد ان کو اریسٹ کر کے رنگون لے کے جایا گیا، برما جا کے ان کو رکھ دیا گیا. تو ایک بار جہاں جس گھر میں رہتے تھے تو ان کی بیٹی ساتھ میں تھی، تو ایک دودھ والا دودھ لاتا تھا، پیسے دینے میں لیٹ ہو گئے تو چڑھنے لگا یہ کیا ہے تمہارا دودھ کو لیٹ ہو رہے. تو ان کی بیٹی نے ایک بار باپ سے کہا کیا میں اس کو یہ کہہ دوں کہ تم بہادر شاہ ظفر، میں ان کی بیٹی ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے رعایت دے، بولے اچھا ٹھیک ہے بعد میں دینا. تو بہادر شاہ ظفر کیا بولتے ہیں اس کو، من یہ مت بولو، ہمارے حالات سے ڈیفائن نہیں ہوتا کہ میں بہادر شاہ ظفر ہوں. جیل میں بند ہوں، نظر بند، قید میں ہوں، پیسے نہیں جیب میں، بہادر شاہ ظفر انڈیا کا ایمپرر. یقین نہیں کریں گا آدمی تو مت بولو. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی، پہلی آیت نازل ہوئی تھی ہمارے نبی پر جو کہہ رہی ہے پڑھو، قوم نہیں پڑھتی تو وہ کہیں گے اس کا معنی پڑھو نہیں، مت پڑھو گا. آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے اس کو. ایکچولی دکھ تو یہ رہا، حالات یہ بتا رہے ہیں ہمارے. تو لہٰذا دین اور دنیا دونوں میں ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ہائی ٹائم ہے، یہ ایسا وقت ہے جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں
جو نازک دور ہے ہمارے اس ملک میں بھی اور پورے دنیا میں بھی. یہ اس اعتبار سے نازک دور ہے کہ لوگ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, فریڈم آف سپیچ کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک مذہب کے لوگوں کو نہ ہیومن رائٹس حاصل ہے نہ فریڈم آف سپیچ حاصل ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا جس قابل بنانے کے بعد فریڈم آف سپیچ آپ کو لا کر دی جاتی پلیٹ میں سجا کر, اور ہیومن رائٹس آپ ڈکٹیٹ کرتے پھر کیا کرنا ہے. تو اب یہ مظلوم قوم میں آواز دے رہے, کوئی تو مدد کو آ جاؤ, کوئی تو آ کے ہم کو سروائیو کرنے کے لیے ہیلپ کرو, کوئی ہم کو نیچے سے اوپر اٹھاؤ. یہ کمیونٹی کبھی یہ کام کے لیے نہیں آئی تھی. ہم لوگ وہ کمیونٹی ہے, یاد رکھیے, اس نبی کے فالوور ہیں جس نے ہم کو صبح سے لے کر شام تک, پیدائش سے لے کر موت تک, سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سب سکھایا کیا کرنا ہے دنیا کے اندر. تو پھر کمیونٹی پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کچھ نہ کچھ تو مس کیا ہم نے. چلیے جو ہوا سو ہوا, اب کیا اس کو بولیں گے, واٹ نیکسٹ, تو اس کی بات کریں گے. تو میں چاہوں گا یہ 7 سکلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ سکلز ہر مسلم اپنے اندر پیدا کرے, وہ کسی بھی ایج گروپ کا ہو, کوئی بھی جینڈر ہو, میل ہو, فیمیل ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, سب کو یہ سکلز حاصل کرنا ہے, تاکہ پھر ہم اس مقام پہ پہنچے جو ہمارا مقام ہونا چاہیے, جو ہماری پوزیشن ہونا چاہیے, جس مقصد سے اللہ رب العزت نے دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجا ہے, ہم پورا کر سکیں. خاص طور سے خواتین یہاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ, اور ان کی پرسنٹیج بھی یہاں زیادہ ہے. لیڈیز سے میں اپیل کروں گا اس بات کو شروع کرنے سے پہلے, خواتین سے میں اپیل کروں گا, وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ اگر اپنی اصلاح کر لیں گے, آپ اگر اپنے آپ کو سدھار لیں گے, اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بگڑے ہوئے ہیں, پلیز ادر میں مت لیجیے. آپ اگر کام سے لگ جائیں گے تو سماج خود بخود بدل جائے گا. ریزن, لڑکے اور لڑکیاں آپ ہی سے پیدا ہوتے ہیں. آپ ماں ہیں, آپ جننی ہیں, آپ ہیں. عربی میں کہتے ہیں ماں کو, لیکن کا معنی جڑ ہوتا ہے, جڑ, روٹ. تو آپ روٹ ہے سماج کی. اگر آپ نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے ماحول کو بدلنا ہے, مجھے بچوں کو بدلنا ہے, میرے بچے جاہل نہیں رہ سکتے ہیں, میرے بچے دین کے پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں, آپ نے ٹھان لیا, یقین جانیے آج سے 10 سال بعد ایک الگ ہی دنیا ہم دیکھنے والے ہیں پھر, کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو ایسا تربیت دیا ہوگا. 10 سال بعد ایک جنریشن کھڑی ہوگی جو اس فلسفے کو, اس فلسفی کو مانیں گے جو آپ نے سکھایا تھا اس کو. تو آپ سے اپیل کروں گا, آپ اپنی اصلاح کیجیے دین اور دنیا کے اندر سب سے پہلے. اور گزارش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, کیا ریکویسٹ کروں گا, سب جتنی یہاں عورتیں بیٹھی ہیں, شادی شدہ ہو, غیر شادی شدہ ہو, خواب دیکھیں اپنے جنریشن کے بارے میں کہ اگلی جنریشن کیا کرے گی. خواب, ڈریمز ہونا, خواب ہونا چاہیے آپ کی کہ میری اگلی نسلیں یہ کریں گی, چاہے مجھے ابھی بچے ہیں یا نہ ہیں, جب ہوں گے وہ یہ بنیں گے. قوم یہاں ہے وہاں جائیں گے. آپ جب خواب دیکھنے والے بن جائیں گے, قوم کی کایا پلٹ جائیں گی. یہ بات یاد رکھو. عورتوں نے جب خواب دیکھے تو انہوں نے ایسی اولادوں کو جو ہے جنم دیا اور آگے بڑھایا جنہوں نے دنیا کو تبدیل کر دیا. تو ماں کا رول ہے, وہ کردار آپ نبھائی ہے. ماں کو 3 درجے کیوں زیادہ دیا گیا ہے, وہ اسی لیے دیا گیا. تو آپ تعلیم یافتہ ہوں گے, آپ تربیت یافتہ ہوں گے, تو آنے والی نسل تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوں گے. میں آپ کے ڈگری سے اس کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, ڈگری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, آپ کا لٹریٹ ہونا ضروری نہیں ہے, بٹ آپ کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے, یاد رکھیے. لٹریسی اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ میں نے 10 پاس کیا, 12 پاس کیا, لیکن ایجوکیشن ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے نا. سگنل ریڈ لائٹ ہے, تو آپ کی لٹریسی کیا کہتی ہے آپ کو, آپ کا ایجوکیشن کیا کہتا ہے آپ کو, رکنا چاہیے, گاڑی چلانا چاہیے, رکنا چاہیے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں پولیس والا نہیں نکل جاتے ہیں, تو آپ لٹریٹ تو ہے, ایجوکیٹڈ نہیں ہے ابھی بھی. آپ لٹریٹ ہیں لیکن ایجوکیٹڈ ابھی بھی نہیں ہے. آپ نے پولیس والا نہیں دیکھا, نکال دیا. سوچئے پولیس والے کی وجہ سے آپ نہیں رکتے سگنل پر, دوسرے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے, ٹریفک جام نہ کرنے کے لیے, اور ایکسیڈنٹ نہیں ہونا بول کے آپ کھڑے رہتے ہیں. تو آپ لٹریٹ تو ہوئے, ایجوکیٹڈ نہیں ہوئے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کا لٹریسی معنی نہیں رکھیں گے یہاں. آپ کی سوچ, ویژن, ایم, فوکس کیا کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ وہ خواب دیکھنا شروع کر دیں گے تو ویسے بچے سماج میں آئیں گے, جو بچے اس صرف آپ کی کمیونٹی نہیں, آپ کے اسٹیٹ کو نہیں, اس کنٹری کے لیے کافی ہو جائیں گے. یہ بات آپ کو سمجھنا ہوگی, یاد رکھیں, یہ بہت بڑی بات ہے. بس ایک ماں کا خواب رکھتا ہوں, بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک ماں تھی, شوہر کا انتقال ہو گیا اس عورت کے, ایک بچہ تھا اس کو. ماں بغداد میں رہنے والی تھی, جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو بچہ ہو گیا یتیم. ماں کا ایک خواب تھا, بچہ دین کا علم حاصل کرے, اس کے ذریعے لوگوں کی مدد کرے اور بغداد کا امام بنے.
باپ کی مطلب اس عورت کے شوہر کی دکان تھی بازار میں بغداد کی, دکان کا کرایہ آتا, پورا کرایہ بچے پہ لگاتی کہ بچہ اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کرے, خود قالینیں بونتی تاکہ یہ بچہ تعلیم میں پیچھے نہ رہے, محنت مزدوری نہ کرے. بچہ جوان ہوا تھوڑا سا تو کہا میرے کو شرم آتی, سب لوگ کماتے میں نہیں کما رہا ہوں. ماں نے کہا نہیں, تمہیں محنت کرنا ہے, دین علم حاصل کرنا ہے, لوگوں کی اس علم کے ذریعے مدد کرنا ہے. یہ ماں کا خواب تھا, یہ اس کی سوچ تھی, وہ اس کا ویژن تھا. بچے نے پھر اس خواب کو پورا کر دکھایا. یہ ماں کی جو محنتیں ہوتی ہے, یاد رکھیے مثال دے رہا ہوں. اور بچہ صرف بغداد کا امام نہیں بنا, بچہ دنیا کا امام بنا, اور ان کا ٹائٹل ہے امام اہل السنہ, اہل سنت کے امام, جن کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام سے پہچانتے ہیں. یہ امام احمد بن حنبل اپنی ماں کا خواب تھے, والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو جب مائیں, عورتیں, آپ خواب لکھنا چالو کر دیں گی, یہ امت کروٹ لے لے گی. پھر مطلب ابھی جو پوزیشن ہے, پوزیشن چینج ہو کے تبدیل ہو جائیں گی. جیسا کوئی آدمی سوتا ہے نا تو پورا پیٹ کے بل سو رہا, جب پلٹ جاتا ہے تو پھر پورا کایا پلٹ جاتی. تو یہ امت کروٹ لے لے گی, پھر چینج آ جائے گا اس دنیا کے اندر. تو امید کرتا ہوں ان تمہیدی کلمات کے ساتھ سٹارٹنگ جو ہے پریویس سال, بہت مختصر انداز سے 7 پوائنٹس رکھتا ہوں. پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے اس دنیا میں اور دین دونوں میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری وہ ہے ایمبریس لائف لانگ لرننگ. زندگی بھر سیکھنے کا مزاج بنا دیجئے. آپ زندگی کسی بھی عمر میں ہوں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سیکھتے رہیں گے, سکھاتے رہیں گے بس. لائف لانگ لرننگ. کسی نے مجھ سے ایک بار پوچھا تھا کہ آپ کب یہ کہیں گے کہ امت مسلمہ اب وہ مقام پہ پہنچ گئی جو اس کا مقام ہونا چاہیے تھا اس ملک میں اور دنیا میں. تو میں نے یہ بات کہی تھی ریکارڈنگ کے اندر کہ میں جب لوگ یہ کہیں گے کہ علم سیکھنا ہے تو مسلمانوں کے پاس جانا پڑتا, امت اس مقام پہ پہنچ جائیں گی جس مقام پہ اس نے پہنچنا چاہیے تھا. کہ کمیونٹیز کا ہے کہ نالج چاہتے ہو, مسلمانوں کے پاس جانا پڑتا سیکھنے کے لیے. سائنس سیکھنا چاہتے ہو, بھائی مسلمانوں کے پاس جانا پڑتا, ان کے پاس سائنس ہوتی ہے. بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو, مسلم ٹیچر سب سے اچھے ٹیچر ہوتے ہیں, وہاں جانا پڑے گا آپ کو. پڑھنا چاہتے ہو آگے, مسلم انسٹیٹیوشن سب سے اچھے ہوتے ہیں, تم کو وہاں جانا پڑے گا سیکھنے کے لیے. تو تب ہم بولیں گے ہم نے وہ کام کر دیا. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں ہم تو صرف 14% ہے, کیا کریں گے؟ 85% تو دوسرے لوگ ہیں. میرے بھائی 2% کرسچنز پورے انڈیا میں کافی ہو جا رہے ہیں ایجوکیشن کے اندر, تو تم 14% کی بات کر رہے ہیں. 2% یہ ہمارے کرسچن بھائی ہے پورے انڈیا میں. چلیے آپ کے پاس ہو سکتا میجورٹی ریلیجن نہیں ہے, میں جس اسٹیٹ میں آتا ہوں یہ مائکرو مائنورٹی ریلیجن نہیں ہے, لیکن مہاراشٹر میں سب سے زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ انہی کے ابھی بھی مائکرو مائنورٹی. اتنے کم کیس ہم بولیں گے اورنگ آباد شہر میں 5000 ہارڈلی. اورنگ آباد شہر کی پاپولیشن 23 لاکھ, آپ کے اسٹیٹ کی پاپولیشن سے زیادہ سٹی کی پاپولیشن ہے ہماری. 5000 ایجوکیشنل ادارے, کانوینٹ 50 اسکول, کالجز, یونیورسٹیز. تو آپ کو کہہ رہا ہوں ایمبریس لائف لانگ لرننگ. بس مسلمان کا معنی یہ پیدائش سے موت تک صرف سیکھتا رہتا ہے, فن میں, ہنر میں, تعلیم میں, دین میں, قرآن میں, سنت میں, سیرت میں, انجینئرنگ میں, میڈیکل, یہ جہاں رہتے بس سیکھتے رہتے. بس ان کی عادت ہی بس پڑھتے اور آگے بڑھتے ہیں. اس کو کہوں گا ریڈ اینڈ گرو, پڑھو اور بڑھو. لائف لانگ لرننگ. اور لائف لانگ لرننگ کے لیے لائف لانگ ریڈرز بننا پڑے گا. آپ کو ریڈنگ کرنا پڑے گا. لرننگ کا بیسک پروسیس کیا, پڑھنا ہے نا, پڑھنا ہے. سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ مجھے قرآن کو پڑھ کے ایک بار ختم کرنا ہے, کم از کم ترجمے کے ساتھ. سیرت رسول پڑھنا ہے, اسلامی تاریخ فقہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ سارے علوم اور فن, نالج اور اس کی برانچز پڑھتے چلے جانا ہے. کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کرنے کی کوشش کریں گے. پہلا پوائنٹ ایمبریس لائف لانگ لرننگ, جس کے لیے مین پوائنٹ اچھے ریڈر بن جائیں گے, خوب پڑھنے والے, ریڈ کرنے والے. قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب مکے کے اندر 360 بت رکھے گئے ہیں. مشرکین مکہ لوٹ مار کر کے گھر چلاتے تھے, شادی بیاہ کے بدلے زنا کرتے تھے, حرام چیزوں کو کھاتے تھے, بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے. آیت یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو زندہ رہنے دو, توحید پر چلو, لوٹ مار مت کرو. آیت کیا ہے؟ اقرا, پڑھو. چونکہ نالج آ جائے گا تو باقی سب صلاحیتیں آ جائیں گی اور چیزیں دنیا کی بھی آ جائیں گی. چونکہ علم ہوگا تو توحید کو سمجھ پائیں گا نا. تو اللہ نے بنیاد دے دی کہ پڑھنا, ریڈ. تو اب شروع کر دیں گے انشاءاللہ ریڈنگ. ہم سب خوب پڑھیں گے دین اور دنیا کا, آگے بڑھیں گے. پہلی چیز تو ہم ایکسٹینسو ریڈرز بنیں گے.
ہر مہینے طے کر لیں گے کہ کتاب کم از کم 50 پیج کی تو مجھے پڑھنا ہی ہے کسی بھی حال میں. یہ بہت ضروری یاد رکھیے. اور جب ماں باپ کو بچے کتاب کھولتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی فون کو چھوڑ کے کتاب لے کر بیٹھیں گے. ایگزامپل دوں, 6 مہینے کا بچہ ہے, ابھی خالی بیٹھتا ہے, زمین پہ بیٹھتا ہے, ماں کو دیکھتا ہے ماں قرآن پڑھ رہی ہے نا, تو قرآن پڑھتے پڑھتے جب ہم سلولی پڑھتے تو کیسا کرتے, ملتا ہے نا. تو آپ دیکھیے کوئی بھی کتاب اٹھاتا ہے, 6 مہینے کا بچہ کوئی بھی کتاب اٹھاتا ہے اور کیا کرتے بیٹھتا ہے, وہ ماں جیسا منہ ہلاتی ہے نا قرآن پڑھتے پڑھتے. تو بچے بڑوں کو دیکھ کر کاپی کرتے ہیں. تو آپ کو اسمارٹ فون میں دیکھیں گے تو وہ بھی اسمارٹ فون یوز کریں گے, آپ کو کتاب کے ساتھ دیکھیں گے وہ بھی کتاب کھولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو پہلا پوائنٹ. چلیے دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, وہ یہ ہے انہانس کریٹیکل تھنکنگ. ایز اے مسلم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کریٹیکل تھنکرز بنیں. کریٹیکل تھنکرز کا کیا معنی ہے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سوچنے والے لوگ بنیں, ریسرچ ورک کرنے والے لوگ بنیں. ہمارے پاس کریٹیکل تھنکنگ تو ہوتی ہے مسلمانوں کے پاس, لیکن کون سی ہے معلوم, نیگیٹو کریٹیکل تھنکنگ ہے ہمارے پاس. میں یہاں کہہ رہا ہوں پازیٹیو, مثبت تنقیدی سوچ بولتے ہیں اس کو. ہمارے پاس منفی تنقیدی سوچ ہے, نیگیٹو ہے. کریٹیکل تھنکنگ نہیں, ایسا ایک راستے سے لوگ جا رہے ہیں اور گر رہے ہیں وہاں, میری تھنکنگ مجھے اپیل کرنا چاہیے کیوں گر رہے ہیں لوگ وہاں, کیوں, وائی. پھر میں جا کے دیکھوں گا کیا ہے, اچھا یہاں تیل گرا ہوا ہے, اچھا یہاں سلیپری روڈ ہے, اچھا یہاں ریتی ہے, اور کنسٹرکشن سائٹس وغیرہ ہوتی ہے نا, بالو, ہاں اس سے گر رہے ہیں لوگ. سوچنے والا آدمی ہونا چاہیے. ہمارا حال یہ دنیا پرابلم سے بھری پڑی اور ہم اپنی جگہ خاموش بیٹھے ہیں. کریٹیکل تھنکرز بنو, خاص طور سے مائیں بچوں میں صلاحیت ڈالیں. ماشاءاللہ میں نے عورتوں کو دیکھا بہت کریٹیکل تھنکرز ہوتی ہو, لیکن نیگیٹو ہوتی زیادہ. کیسے سینس میں دیکھیں, ایک عورت نے ایک کڑا پہن کے آئی, ہوتے نا کڑے جو پہنتے اس میں نگ ڈیزائنز ہوتے ہیں, نگ ہوتے ہیں, تو 100 نگ ہے سمجھو اس کے اندر, اس میں سے ایک ٹوٹا ہوا اور ٹچاوا نگ ان کو دکھ جاتا. کریٹیکل تھنکنگ کا نیکسٹ لیول نہیں. ایک لیڈی نے یہ ڈریس پہن کے آ گئی, دوسری کیا بولی, باجی آپ نے آج سے 5 سال پہلے بھی دعوت میں یہ پہنے تھے, میرے کو یاد ہے اب تک. او ماشاء اللہ, کریٹیکل تھنکنگ تو ہے نا بھائی. 5 سال پرانا ڈریس, پچھلے سال بھی آپ کے پروگرام میں دکھے تھے مجھے, اور آپ کے ویٹ ذرا چڑھا لیا آپ نے تھوڑا, 10 kgs, مطلب نظروں سے ویٹ کتنا بڑھ گیا وہ بھی لگا لے رہے ہو, 10 kgs انکریز دکھ رہا ہے یہ بات. تو کریٹیکل تھنکنگ تو ہے آپ میں بھی, اس کا ڈائریکشن چینج کرنا ہے. کدھر سوچنا ہے معلوم, یہ بچہ پڑھائی میں آگے کیوں نہیں جاتا ہے, شوہر کی اتنی انکم میں زندگی کیوں نہیں گزر سکتی ہے. کریٹیکل تھنکنگ کیوں, اب دنیا ہر چیز میں فکر کر رہی ہوگی کیسے ہو سکتا ہے یہ مزہ, سمجھ رہے ہیں. بچے کیوں نہیں سمجھ رہے ایجوکیشن میں, فلاں چیز کیوں ہو رہی ہے, ڈرگس کے اندر کیوں جا رہے ہیں, میرے گھر میں برائی کیوں آ رہی ہے. کریٹیکلی سوچنا ہے. سیم مردوں کو بھی کام کرنا ہے. ایز اے کمیونٹی ہم کریٹیکل تھنکرز بنے, سوچ وچار کرنے والی کمیونٹی کہ لوگ کہیں اگر پرابلم ہے تو ان کو بلاؤ, یہ سولوشن نکال سکتے ہیں, دے ہیو دا سولوشن, ان کے پاس ہے. کریٹیکل تھنکرز بنو, بچوں کو بھی بناؤ, بڑے بھی. کریٹیکل تھنکنگ کے لیے بیسس کیا ہے معلوم آپ کو, جیسا پہلے پوائنٹ کے اندر لرننگ کے لیے بیس لکھتا, کریٹیکل تھنکنگ کے لیے بیس ہوتا ہے کوشچن, سوال کرنا. اور ہمارے پاس پورا سسٹم ایجوکیشن کا بھی, اسکولنگ والا, اور گھر کا بھی سسٹم کیسا ہے, سوال نہیں کرنا. امی میں کو یہ کام کرنا ہے, نہیں سوال نہیں. یہ آسمان سے بارش کیسے پڑتی, فالتو سوال نہیں. وہ گاڑی کیسے چلتی, سوال نہیں. وہ میں دن میں ایسا کیوں کروں, سوال نہیں. تو ان کی جو صلاحیت ہے کریٹیکل تھنکنگ کاٹتے جاتے ہیں دن اور رات. سوال کرنے دو ان کو, سوال کرنے دو. سوال بنیاد ہے کریٹیکل تھنکنگ. سوچیں گا تو سوال کریں گا, سوچنے دو. ہر چیز کا سوال کرنے دو, ہر چیز کا جواب دو. ایج اپروپریٹ, عمر کے اعتبار سے کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک پیرنٹ نے میں نے ایک بار یہ کہا تو کہا, آپ کچھ بھی بول رہے فیصل, بچہ آ کے پوچھا مرغی انڈا کہاں سے دیتی ہے, اب کیا جواب دوں, چل بولو آپ. کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کی, ہونا چاہیے, جواب دیں گے ہم سے. ہم یہ کہیں گے کہ انڈا اس کے پیٹ میں رہتا ہے اور اللہ جہاں سے مناسب اللہ نے سمجھا وہاں سے اس کو نکال دیتا ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے کیا. جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. واقعی کسی نے سوال کیا, اچھا سب سوال کا جواب دینا ہے. بچہ آ کے پوچھ رہا میں کہاں سے آیا, بتاؤ اس کو کہاں سے آیا. کہو کہ جو بچے جو ہوتے ہیں وہاں کے بیلی میں ہوتے ہیں, پھر بڑے ہوتے ہیں, پھر پیدا ہوتے ہیں. کیسے, جیسا اللہ نے مناسب سمجھا. جب بڑے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جواب دیا آپ نے اس کا, نہ نہیں کہا. اس کی کریٹیکل تھنکنگ کو ختم مت کیجیے, اس کے سوال کو کیجیے, اور جب سوال اس کے ایج کے اپروپریٹ نہیں ہے بعد میں جواب دیجیے, اور اوور تھنک مت کیجیے.
ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بچہ ایک بار آیا, اس کے پیرنٹس نے میرے پاس ایک سوال کیا تھا. بچہ آ کے پوچھا ماں باپ سے سیکس کیا ہوتا ہے. ماں باپ نے سنتے ہوئے فالتو باتیں کر, چل نکل یہاں سے. پھر دوسرے دن آ گیا, میرے کو سوال کرنا ہے. کیا سوال کرنا ہے؟ سیکس کیا ہوتا ہے. چل بدتمیز بےہودہ. اور ہمارے پاس تو حیدرآبادی اسلام میں اس کو بولتے ہیں ٹانگیں توڑ دوں گا, منہ پھوڑ دوں گا. آپ کیا بولتے ہیں ڈرانے کے لیے, لیکن وہاں کامن ایسا بولتے ہیں ٹانگ توڑ دوں گا تیری گئی. توڑتے کوئی نہیں, بولتے ہیں ایسا. اب تھرڈ ڈے آیا وہ اور کتاب لے کے آیا. نیم, وہ لیبل آتا نا کتاب پہ, نیم, سبجیکٹ, رول نمبر, سیکس. سیکس کیا لکھوں؟ 2 دن سے پوچھ رہا کیا لکھوں یہاں. کیا لکھنا چاہیے؟ ابھی جینڈر لکھا ہوا تھا, پہلے کیا آتا تھا؟ سیکس, میل یا فیمیل. ابھی آتا جینڈر. سمجھ رہے نا؟ تو اس کی ایج اپروپریٹ آپ سمجھتے. جب وہ سیکس پوچھ رہا ہے تو اس کے ایج کے حساب سے کیا جاننا چاہیے؟ میل اینڈ فیمیل. بیٹا 2 سیکس ہوتے, جو بوائے ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے, جو گرل ہوتی فیمیل. سمپل. 2 جواب, پیچھے مت ہٹو. ایج اپروپریٹ عمر کے حساب سے. تو یہ کرنا ہے, تو روکو مت سوال سے, پوچھنے دو, اچھے سوال کرنے دو ان کو آپ سے. ٹھیک. تھرڈ چیز جو آپ کو اسکل ڈیولپ کرنا ہے اپنے اندر بچوں میں, وہ ہے پرابلم سالونگ اسکلس. کیا کرنا ہے؟ مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر اور بچوں میں پیدا کرنا ہے. جس کو میں کیا کہوں گا آپ سے, اس میری بات کو یاد رکھیں بچے, خاص طور سے اس کو یاد کر لیں. ایز اے مسلم میں ہمیشہ سلوشن کا حصہ رہوں گا, پرابلم کا حصہ نہیں رہوں گا. As the Muslim, I will be part of the solution. I will never be a part of the problem. میں پرابلم کا حصہ نہیں رہوں گا ایز اے مسلم. میرا دین مجھ کو کمپیل کرتا ہے, مجبور کرتا ہے کہ میں ہمیشہ سلوشن دوں, پرابلم میں نہیں بن سکتا ہوں کبھی. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے, چونکہ ہمارا دین نہیں چاہتا. ہمارا دین کہتا ہے پرابلمس کو سالو کرو, پرابلمس کو سالو کرو, آخرت میں نجات پاؤ. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ بتاتا ہوں ابھی. پرابلم کو سالو کرو, گناہ کی معافی پالو. پرابلم کو سالو کرو, جنت حاصل کر لو. کون سا پرابلم بتاؤں؟ پرابلم سالونگ سے جنت کیسے ملتی ہے؟ چلو آؤ. ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس نے راستے میں جھاڑ کی ٹہنی دیکھی. کیا دیکھا؟ جھاڑ کی ایک برانچ. اور ایک روایت میں الفاظ ہے اس برانچ پہ تھوڑے سے کاٹے تھے, لیکن وہ بہت بڑی برانچ نہیں تھی, چھوٹی سی برانچ تھی. کیا سوچا اس نے؟ جب تک اس برانچ کو بازو نہیں کروں گا, چونکہ راستے میں گری نا پرابلم ہے, میں جاؤں گا نہیں. اس نے برانچ کو ہٹایا, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. پرابلم سالو.